اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شہری رمضان شہر اللہ کہا۔ شعبان معظم جب آیا کرتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بڑھ جاتا تھا، دن کے اندر روزے رکھتے اور رات میں قیام کرتے۔ رمضان کے استقبال میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر اعمال کر کے یہ بتلائے امت کو کہ تمہارے لیے رمضان کے مہینے کے اندر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اب قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے کہ انسان پوری کی پوری زندگی اللہ کے احکام کے خلاف گزارتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ ساری زندگی اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا رہا، یہ ہم کو معلوم تھا۔ ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کے پڑوس میں غیر مسلم کی دکان تھی پرچون کی، اس کو بننے کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد ان کے خواب میں آنے کے بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ بھئی تو تیرے اندر نہ اسلام تھا، نہ کوئی کامیابی کے کوئی راستے تھے تیرے پاس میں، تو کیسے آ کر جنت کے اندر آ گیا؟ جنت تو ایمان والوں کے لیے اللہ نے مختص کر رکھا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت میں آپ کے مکان کے بازو رہا کرتا تھا، آپ کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کی معاشرت کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کو دیکھ کر میں ہمیشہ سے میرے دل میں خیال ہوتا تھا کہ میں بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی کامیابی والا راستہ ڈھونڈوں۔ تو میں بار بار آپ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں میں آپ کو دیکھتا رہا، حالانکہ میری دکان کے 2 دکان بعد میں دوسری دکان تھی جس کی جو مسلمان کی تھی، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہر چیز میری دکان سے لیا کرتے تھے۔ اب میں یہ سمجھ گیا کہ بھئی اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔
اب اس کے بعد میری زندگی کے اندر تلاش کا ایک جذبہ پیدا ہوا، میں روزانہ تلاش کرتا رہا، معلوم کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن یہ معلوم ہو گیا کہ پڑوسی کا حق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس لیے مولانا صاحب میری دکان سے معاملہ کرتے ہیں، بازو والی دکان سے معاملہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے گھر کے قریب میں جو دکان ہے وہ دکان سے معاملہ کرتے ہیں۔ لہذا اب مجھ کو یہ احساس ہوا کہ اب مجھ کو مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، بھلے ہی کوئی بھی صورت مجھ کو دیکھنی پڑے۔ ایک وقت آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، طبیعت میری خراب ہوئی، اس وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے اقرار بھی کر لیا۔ اس کے بعد میرا انتقال ہوا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں پہنچتے ہی میرا معاملہ یہ ہوا۔ تو گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی کو ہم تلاش کریں کہ میرا ایمان، میرے اندر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھنے والوں میں سے ہوں، لیکن میرا معاملہ، میرا معاشرہ، میری ہر چیز میرے جسم سے جو نکل رہی ہے، میرے ہاتھ سے جو نکل رہی ہے، میری زبان سے جو چیز نکل رہی ہے، یہ کیا اسلام کے حدوں کے ساتھ میں ہے یا حد کے باہر ہے؟ میں ایمان والا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، سارے لوگ مجھ کو مسلمان کہتے ہیں کہ میری خالی زبانی جماعت کے اندر میں مسلمان ہوں، باقی کے معاملات کے اندر میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہم اس کو بدلنا چاہیے، ان رویوں کو بدل کر ہم یہاں سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہی بتلایا کہ تم اپنے اعمال کو درست کرتے رہو جب تک کہ تم کو موت نہ آئے۔ اب جب موت آنے سے پہلے تک تمہارے روزانہ کے اعمال کو تم دیکھنا ہے، تو اس میں سے ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں میرا ایمان کسی معاملے کے اندر میں گیا، کوئی بات کر دیا، کوئی زبان سے کوئی بات نکل گئی جس کی وجہ سے میرا ایمان سلب ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، میرا ایمان سلب ہو گیا، اسی حال کے اندر میری موت ہو گئی۔ ایک شخص ہے ساری زندگی اللہ کے احکام کے خلاف گزارا، وہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت میں جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے ساری کی ساری زندگی حدوں میں گزارا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارا، لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے، جس وقت میں سانس نکلنے والی ہے، دم نکلنے والا ہے، اس وقت میں اللہ کی نہیں مانتا ہے یا اللہ کے خلاف کوئی ایسے احکام کے تحت میں چل جاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ساری زندگی کے اعمال اس کے آکار رکھ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان ایک دن عبادت کرتا ہے، اللہ ہزاروں مہینوں کی عبادت کے برابر کا بدل بھی دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں 1 روپیہ خرچ کیا تھا، یہ کہاں کا پہاڑ ہے میرے سامنے کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے نیکیوں کے اعمال ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے، یہ نیک کام وہ ہے جو فلاں کے ساتھ میں اچھا کام کیے تھے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ بولتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا معاملہ نہیں، کیونکہ میں زندگی جو گزارا ہوں قسمہ پرسی کی حالت میں گزارا ہوں۔ میری جو تنخواہ تھی وہ اتنی تھی جس کے اندر میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، میں کئی مرتبہ تو مجھ کو فارغ کرنا پڑتا تھا، میں اتنا خرچ اللہ کے راستے میں نہیں کیا۔ اب جب یہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں صرف 1 روپیہ خرچ کیا ہوں، اتنے بڑے پہاڑ میرے سامنے کہاں کے؟ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، بندے تو نے 1 روپیہ خرچ کیا، تو نے تھوڑا مال خرچ کیا، میں نے زیادہ بدل دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 دانہ زمین کے اندر بوؤ گے تو تم کو 700 دانوں سے زائد تم کو دیا جائے گا، یہ اعلان ہے۔ اور یہ دنیا پوری دیکھتی آ رہی ہے کہ کچھ بوری، 1 بوری 2 بوری لے جا کر ہم جو سو اپنے کھیت کے اندر ڈالتے ہیں، اب وہ زمین کے اندر گل کر پھٹ کر اس کے اندر سے گوپل نکلتی ہے، وہ گوپل کو اگر ہم مسل دیں گے تو اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو روکے، وہ فوراً پانی ہو جاتی ہے۔
لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے، مٹی کے بوجھ کو ہٹاتا ہے، اس دانے کو سڑا کر گلا کر اس کے اندر سے کوپل نکالتا ہے۔ اس کوپل کو کھڑا ہونے تک ہمارے کو دانے نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے اندر سے 7 بالیاں نکالتے ہیں، کئی بالیاں نکلتے ہیں۔ اب اس کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں، ان دانوں کے ذریعے سے اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم اگر اپنی زندگی کو بدلنے پر آتے ہو تو ان دانوں کو دیکھ کر بدل لو، کیونکہ تمہارے پاس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے تم کامیاب ہو سکتے۔ لیکن اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان دانوں کو دیکھو جس کو میں نے زمین میں کیچڑ میں ایسے حال میں ڈالا جس کا کوئی پرسہ نحال نہیں تھا، وہاں پر میں نے اس کی خبرگیری کی۔ اب اس کے اندر سے میں نے کوپل نکالا، اس کے اندر سے میں نے جھاڑ نکالا، اس کے اندر سے میں نے دانا نکالا، اس کے اندر سے میں نے پھل نکالا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان اپنی زندگی کو ہر روز اپنی زندگی کو تلاش کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی تو ان کے پاس میں ہے، کامیابی تو ان کے پاس میں ہے، میں یہاں پر زندگی گزار کر کیا فائدہ۔ اتنا کہنا ہے کہ میری زندگی سے اگر ایمان نکل گیا تو اب میرا جو حال ہوگا، میری ساری زندگی سارے مسائل میں جتنے حلال حرام کو دیکھ کر زندگی گزارتا رہا، یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ مرنے کے وقت کے ایمان کا تولا ناپا جائے گا۔ اگر ہمارے ساتھ میں ایمان ہے تو پھر ہمارا ایمان والا معاملہ ہوگا، ورنہ تو پھر ہمارے لیے وہی معاملہ ہوگا جو غیر ایمان والا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مدارس والے تقریباً ائمہ ممبروں پہ بیٹھ کے اکثر بولتے رہتے ہیں، ہمارے مطلب ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بولتے اتنا بول دیے کہ ان کے پاس میں خزانے ہیں، جبکہ یہ لوگ خود جو سب پیدل پھرنے والے لوگ نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے مال کو بڑھایا جائے گا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کا تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ اب یہ سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن ہمارے پاس بھی کبھی بھی ایسا سمجھ میں نہیں آیا کہ میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس جو مال جتنا رکھا تھا اتنا ہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے مثال کو دیا کہ تمہارے دماغ میں بٹھانے کے لیے مثال بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے سمجھایا کہ تم ایک دانہ ڈالتے ہو، ایک دانے سے میں کئی دانے اس سے اگاتا ہوں۔ اب تم لے جا کر اس ایک بوری 2 بوری ڈالتے ہیں، 2-3 تھیلے لے جا کر ہم نے زمین میں ڈالا، لیکن جب کاٹنے کے بعد میں ہم ایک تھیلا لے کے نہیں جاتے، 2 تھیلے لے کے نہیں جاتے۔ کیوں؟ ڈالا تو 2 ہی تھیلے تھا، 2 ہی تھیلے مجھ کو نکلیں گے ایسا نہیں، 50 تھیلے لے کے جاتا، خرید کے لاتا نئے تھیلوں، ان بوریوں کو لا کر اس میں بھرتا، اور وہ 100 تھیلے کبھی، 50 تھیلے کبھی، 120 تھیلے، 130 تھیلے وہ جمع کر کے لے جا کر اس کو گرنی میں ڈالتا، اس کے ذریعے سے اس کو اوپر کا جو چیز نکالنا ہے، نکالنے کے بعد پھر اپنے گھر لاتا ہے۔ تو اس سے اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں 700 دوں گا۔ اب 1 روپے کے خرچ کرنے کے اوپر اللہ جب 700 دینے کا اعلان کرتا ہے، اب ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بھائی میں خرچ تو کر رہا ہوں، لیکن مجھ کو بدل کب ملے گا؟ اب بدل کب ملے گا؟ اس سے ہم یہ دیکھ لیں کہ مجھ کو اللہ، میری زندگی 70 سال کی ہو گئی، 65 سال کی ہو گئی، میرے پاس بھی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو جو صحت دی گئی ہے، ہم کو جو تندرستی دی گئی ہے، ہم کو جو زندگی دی گئی ہے، اس کو عافیت کے ساتھ میں اللہ نے یہاں تک لایا۔ ہماری اولاد کو ہمارے منشے کے مطابق جیسا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ویسا ہماری اولاد ہمارے سامنے زندگی گزارنے والی بن جائے کہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی حال کے اندر ایک نیوز وائرل ہے بہت زیادہ، ایک بہت بڑا پادری ہے جس نے اسلام قبول کر لیا، سب کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ایسے ہی آج سے نہیں 1400 سال سے یہ معمول چلتا آ رہا ہے کہ جب کبھی بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ اس کو، کیونکہ اسلام کے اندر ایک کشش ہے،
جیسے بال کو لے کر ہم جیسے دیوار پہ مارتے ہیں تو واپس ریورس بہت جلدی آ جاتا ہے، جتنا اسپیڈ مارتا ہے آدمی اتنے زیادہ اسپیڈ واپس آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایک کشش رکھی ہے، وہ کشش یہ ہے کہ تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تم کتنی بھی کوشش کر لو، کیسی بھی کوشش کر لو، تم انسانوں کو دبانے کی کوشش کر لو، ڈرانے کی کوشش کر لو، کیسی بھی کر لو، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو پھیلا کر رہیں گے، کیونکہ اللہ خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو بدل کر رہوں گا، میں 26 آیتیں بدلوں گا، اللہ نے اس کو ایسے بدلا کہ زندگی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، جس کا نام ہم بہت زیادہ سنے۔ تو ایسے ہی ابھی ایک بار نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد میں سارے لوگوں کے زبانوں پر چل رہا ہے۔ تو ایسے آج کا نہیں یہ معاملہ، یہ تو برسہ برس سے چل رہا ہے کہ جو آدمی قرآن کے خلاف میں، پہلے جو بھی آدمی قرآن کے خلاف میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو برابر ایک نہ ایک دن ہدایت کا راستہ دیتا ہے، یعنی تو راستے سے ہٹاتا ہے۔ یہ معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے لیے چنا تھا، اب اس کے بعد میں اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی میں پوری دینوں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی مجلس میں ہمیشہ ان کا معمول تھا کہ ساتھ میں ایک مرتبہ دینی مجلس کرتے تھے، جس کے اندر سارے سوالات کے جوابات ایک دوسرے سے لیا جاتا تھا، تو بڑے بڑے علماء کو جمع کرتے تھے۔ اس کے اندر یہودی پادری بھی آ کے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں وہ بھی سوالات کرتا رہا، جوابات دیتے رہے۔ بہرحال اس کے بعد میں جانے کے بعد میں وہ یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ بھئی واقعی قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے واقعی اسی ہے کیا؟ وہ جا کر، وہ ریڈر تھا، وہ جا کر پہلے تورات کو لکھا، اچھے انداز میں لے جا کر بیچا، بہت زیادہ نفع آیا، کما لیا۔ اس کے بعد میں وہ واپس آیا، آنے کے بعد میں انجیل لکھا، انجیل لکھنے کے بعد وہ بھی لے جا کے بیچا، تو اس کے بھی خوب جلدی بکری ہو گئی۔ پھر واپس آیا، زبور لکھا، وہ بھی بیچا تو اس کی بھی خوب بکری ہوئی۔ واپس آنے کے بعد میں وہ طے کرا کہ میں قرآن کو لکھوں گا، اس کے اندر سے کئی آیتوں کو حذف کر کے لکھوں۔ وہ لکھا، لکھنے کے بعد میں لے جا کر قرآن کو بیچنے کے لیے گیا، تو عامی آدمی کے پاس میں بیچنا اس کو مقصود تھا، حافظ عالم کے پاس میں، یہ جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے پاس میں نہیں بیچا۔ اور لے جا کر اعلان کر رہا، سارے لوگ آ رہے ہیں، عام لوگ آ کے قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد میں اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ابھی میں کچھ دیر کے لیے مجھ کو اگر اس کی اجازت دیے کہ بھئی میں لے جا کر بتا کر لاؤں گا، اس کے بعد میں خرید لوں گا۔ ایک آیا لے کے گیا، دوسرا آیا لے کے گیا، تیسرا آیا لے کے گیا، ایڈوانس میں پیسے رکھ کے جا رہے اس کے پاس۔ یہ جا کر اپنے جو جاننے والے علماء ہیں، جو جاننے والے حافظ قرآن ہیں، ان کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھئی میں کلام پاک لینا چاہوں، کیا واقعی لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی ہوں، کیونکہ بیچنے والا یہودی ہے۔ دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس کے اندر کمی بتائی کہ یا فلاں کمی ہے، یا فلاں کمی ہے، یا فلاں کمی ہے، سارے بتا دیے۔ واپس سب لے گیا کہ واپس رکھ دیا، سب چلے گئے۔ وہ اپنی کتابیں لے کر واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ وہاں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ سال کی مجلس میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد پوچھا گیا کہ بھئی بادشاہ سلامت کی طرف سے کہ بھئی آپ تو گزشتہ سال بھی آئے تھے، اس سال بھی آئے، گزشتہ سال تو آپ اعلان کر کے گئے کہ بھئی اسلام کوئی مضبوط دلائل والا مذہب نہیں ہوتا، پرانا مذہب نہیں ہوتا، کامیابی والا مذہب نہیں ہوتا، پھر اب آپ پہنچنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت میں یہ کہہ کے گیا تھا، لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز دیکھا، آپ کے مجلس میں ایک لفظ سن کر گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا۔ اب تمہارا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ واقعی اللہ حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کیونکہ میں فلاں فلاں کام کیا، انجیل لکھا، زبور لکھا، تورات لکھا، بیچتا گیا، خوب مال کمایا۔ قرآن کو لکھا، لکھنے کے بعد میں اس میں ترمیم کیا، اس میں کیا کہتے ہیں کمی کیا، کمی کرنے کے بعد میں لے جا کر بیچنے گیا۔ عام آدمی بھی بغیر دیکھے، بغیر بدلائے ہوئے، بغیر تحقیق کے نہیں لے رہا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ذمہ لیا ہے یہ ذمہ پورا کر ہی رہے گا، کیونکہ پورے کے پورے کتابیں بدلی ہوئی ہے، ساری کی ساری کتابوں کے اندر میں نے کمی کی ہے، لیکن قرآن میں جب کمی کی ہے تو پھر یہ قرآن کو کوئی بھی امت کوئی انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ لیا ہے، اور قیامت تک کے اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا نہ کمی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کلمہ پڑھ چکا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آئندہ کی میری جو زندگی ہوگی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی زندگی ہوگی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن کو صرف اور صرف کسی کے مرنے پر یا کسی کے ایثار ثواب پر ہم کھولیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کبھی دن ٹی وی کے اوپر اگر کسی کے ٹی وی پر تھوڑی سی دھول آتی ہے تو پورا گھر اٹھا کے بٹھا دیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ کلام مجید کے اوپر دھول بیٹھی ہو اور گھر میں ہم کسی کو ڈانٹ دے، وجہ کیونکہ ہم نے ماحول نہیں بنایا، ماحول نہیں کیا بچوں کو۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم غصہ بھی نہیں کر سکتے قرآن کے اوپر اگر دھول بیٹھی ہے۔ تو اس لیے گرامی قدر بزرگوں، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کا حق میں حفاظت کرنے والا میں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذرائع بنایا دنیا کے اندر، حافظ قرآن کے ذریعے سے، عالم دین کے ذریعے سے۔ ترتیب بھی نہیں بدلی جائے گی، قرآن کی ترتیب جو ہے نا، ترتیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کی جگہ پہ میں اگر اہدنا صراط المستقیم پڑھ دوں تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر دیکھیں کہ بھئی پانچوں نمازوں کے اندر تین چار لوگ ہیں، تو ایک اللہ والے جاتے گزرتے ہوئے اچانک 10 بج رہے تھے دن کے، اچانک مسجد میں آئے، آ کر مائک کھول کے اذان دینا شروع کر دیا۔ پورا محلہ پورا گاؤں ایسا امڑ کے آ گیا، گھروں میں جو سو رہے تھے سارے آ گئے، بھاگتے دوڑتے آ گئے۔ آنے کے بعد وہ پوچھے کہ کیا پاگل ہو گئے مل صاحب، 10 بج رہے ہیں، ابھی تو 10:30 ہو رہے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے ظہر کے لیے۔ اچھا میری سے غلطی ہوگی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی وہ نماز کا وقت ہو گیا ہوں گا۔ نماز کے وقت میں اذان مؤذن وقت پہ دیتا ہے تو میرے خیال سے 4-5 لوگ آتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں جو غلطی کر دیا کہ اذان وقت سے پہلے دے دیا تو سارے لوگ آ گئے۔ تو ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سارے لوگ پکڑ لیں گے، کمی کرتا ہے تو سارے لوگ پکڑ لیں گے، لیکن جن چیزوں کو اللہ کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے بھی اگر ہم اسی انداز میں چلیں گے تو ہماری دنیا کی اور آخرت میں دونوں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم کو کمیاں تو دیکھنے میں آتی ہیں، کمیاں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو، کیونکہ حامل قرآن اگر ہم بنیں گے تو پھر اللہ ہم کو جنت کے اندر بھی وہی اعزاز دے گا۔ حافظ قرآن کے لیے مقام ہے، جتنا پڑھتا رہے گا اتنا چڑھتا رہے گا، پھر اللہ کہے گا پڑھتے جاؤ قرآن کو اور ایک آیت کو پڑھتے جاؤ اور اپنے ایک سیڑھی پر چڑھتے جاؤ، جہاں پہ آخری آیت ہوگی، جہاں پہ آخری لفظ ہوگا وہاں پر تمہارا مقام ہوگا۔ اب یہ جو مقام ہے ویسے ہی مقام حامل قرآن کا بھی ہوگا، قرآن کی قدردانی کرنے والے کا، قرآن کے بچاؤ کے لیے کام کرنے والے کا، قرآن کو پھیلانے کے لیے کام کرنے والے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرنے والا ہے، لہذا ہم اس کے اوپر کام کرنے والے بنے، قرآن کو اپنے معمولات میں بنائیں۔ میں روزانہ قرآن کے 5 صفحے پڑھوں گا، 5 نمازوں کے مقابلے میں 5 آیتیں پڑھوں گا، 5 سطریں پڑھوں گا، کوئی ایک ترتیب بنا لیں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر قرآن آئے گا۔ جب قرآن ہماری زندگی میں آئے گا تو جیسے اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا ایسے ہی ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہر حال کے اندر، ہر جگہ کے اوپر، جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، اس لیے کہ تم حامل قرآن ہے، تم حافظ قرآن ہے، تم حافظ قرآن کی عزت کرنے والے ہیں، اکرام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ لانے کے لیے ہم کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے جب رمضان آ جائے تو ہم قرآن کو اچھا پڑھیں گے، اگر اچھا نہیں آتا ہے تو میں حافظ قرآن کے پاس میں بیٹھ کر اپنے قرآن کو اچھا کر لوں گا۔
ایسا پڑھوں گا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے اور قرآنی اعمال سے اپنے آپ کو تعلق کو زیادہ گہرا مضبوط کرنے والا بنائے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، قرآن کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہے، جو معمولات ہے، وہ سارا قرآن ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔